تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ہر قسم کی تعریف اور توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات میں عدم سے وجود بخشا، اور اس کے بعد کائنات کے آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کے احکامات کی اور شریعت کی تعلیم اور تبلیغ فرمائی، اور دین کا سچا اور پیارا راستہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے صبر کا مقام اور مرتبہ اور اس کا فائدہ۔ انسانی زندگی میں ہمارے اور آپ کے ساتھ قدم بہ قدم جہاں ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے خوشحالیاں میسر ہوتی ہیں، وہیں ہم مصیبتوں اور پریشانیوں سے بھی کبھی دوچار ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری اور آپ کی زندگی میں اللہ رب العالمین کی طرف سے کبھی سکھوں کا موسم بہار ہوتا ہے، تو کبھی ہم اور آپ دکھوں سے بھی مصیبتوں سے بھی دوچار کر دیے جاتے ہیں۔ یہ دنیا ہمارے اور آپ کے لیے دارالابتلاء ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش کا گھر ہے۔ یہاں اہل حق کو اہل باطل کے ذریعے سے بھی آزمایا جاتا ہے، یہاں کمزوروں کو طاقتوروں کے ذریعے سے بھی آزمایا جاتا ہے، اور یہاں کبھی ہماری اور آپ کی زندگی کو مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ بلاؤں کے ذریعے سے اور دکھوں کے ذریعے سے بھی آزمایا جاتا ہے۔ ایسے موقع پر ہماری اور آپ کی زندگی میں ہمارا اور آپ کا ایمان اور اللہ رب العالمین پر ہمارا اور آپ کا توکل اور یقین، اور خاص طور پر صبر کا وہ مضبوط ہتھیار جسے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، ان مصیبتوں سے نکلنے کا سب سے بہترین اور اولین راستہ ہوتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحیح بخاری کی اس روایت کے اندر بیان فرمایا کہ مومن دنیا کی زندگی کے اندر جب اللہ رب العالمین کی طرف سے خوشیوں سے دوچار ہوتا ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی اس حالت اور کیفیت کو دیکھ کر کے بہت خوش ہوتا ہے۔ عجبا لامر المومن ان اصابته سراء شکر وان اصابته ضراء صبر۔ مومن کے لیے بہت ہی تعجب خیز معاملہ، اللہ کی نگاہ میں بہت پسندیدہ معاملہ کہ اگر مومن کو اچھائی ملتی ہے، مومن کو بھلائی حاصل ہوتی ہے، مومن خیر سے قریب ہوتا ہے، خوشحالیاں اور خوشیاں اس کی زندگی میں آتی ہیں، تو وہ اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا، شکر گزاری کرتا اور اس نعمت کو اللہ رب العالمین کی طرف لوٹاتا ہے
نعمت ہے اور اس کے بدلے میں منعم حقیقی کو یاد کرنا چاہیے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صَبَرَ، اور اگر کوئی تکلیف دہ معاملہ پہنچ جاتا، کوئی خسارہ ہو جاتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی دکھ کی بات ہو جاتی ہے، کوئی ٹینشن اور غم کا معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، کوئی دشواری ہو جاتی ہے، تو مومن اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہوئے صبر کر لیتا ہے، تو یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو یہ صبر کا معاملہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بہت پسندیدہ معاملہ ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا مضبوط ہتھیار ہے جسے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی اس روایت کے اندر بیان فرمایا کہ ما اوتی احد عطاء خیر واوسع من الصبر، کہ صبر سے بہترین عطیہ اور صبر سے کشادہ عطیہ اس دنیا کے اندر کسی انسان کو نہیں عطا کیا گیا۔ یہ بہت بہترین تحفہ ہے اللہ کا، اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان کے پاس صبر کی طاقت نہ ہو تو دنیا کے اندر نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو مصیبتوں کے برے اپنے ذہن و دماغ کا توازن کھو بیٹھیں گے، جو اپنے گھر میں آنے والی پریشانیوں اور بلاؤں کی وجہ سے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیں گے، اپنے آپ کو دماغی ٹینشن کے حوالے کر دیں گے، جنون کے حوالے کر دیں گے، اور نہ جانے دنیا کی زندگی کے اندر ان کے ساتھ اگر صبر نہ ہو تو کیا کیا پریشانیاں اور مصیبتیں اور بھی آنے والی۔ تو یہ ایک بہت مضبوط ہتھیار، اسی لیے اہل لغت نے لکھا ہے کہ صبر کا معنی ہے اپنے آپ کو روک لینا۔ صبر کا معنی ہی ہے روک لینا۔ مصیبت آئی تو آپ اس مصیبت کے موقع پر اپنے آپ کو روک لیں، اپنے نفس کو تھام لیں، اپنی طبیعت کو تھام لیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس مصیبت کا آپ کے اوپر غلبہ ہو جائے اور اس مصیبت کے غلبے کے وقت آپ اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکال دیں جو اللہ کو پسند نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اس مصیبت کے آنے کے وقت آپ اپنے نفس پر کنٹرول کو کھو بیٹھیں اور پھر ایک اور دوسری مصیبت آپ کی وجہ سے آ جائے، آپ کے گھر والوں کو آپ کے اس ٹینشن کی وجہ سے اور اس پریشانی کی وجہ سے دوسری مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اسی لیے خصوصی طور پر لکھا ہے کہ صبر کا جو خصوصی مفہوم ہے اس کا معنی یہ ہے کہ حبس النفس عن الجزع، نفس کو جزا اور سزا کرنے سے روک لینا۔ کوئی مصیبت آتی ہے تو انسان اس پر واویلا کرتا ہے، شور مچاتا ہے۔ کسی کی موت ہو گئی تو آدمی اس پر روتا ہے، بلکتا ہے، تڑپتا ہے۔ تو کہا اس مصیبت کے وقت اگر وہ اپنے نفس کو تھام لیتا ہے اور اس مصیبت کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور تقدیر کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ کے فیصلے سے رضامندی کا اظہار کرتا ہے، تو یہ صبر کا مضبوط ہتھیار ہے، صبر کی مضبوط طاقت۔ وحبس اللسان عن الشکوى، اور زبان کو شکایت کرنے سے روک لینا، کیونکہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کے فیصلے کے سامنے ایک مومن بندے کو سر تسلیم خم ہونا چاہیے۔ اگر پریشانی آئی ہے تو اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اس پریشانی کے بعد آسانی آنے والی ہے، تو مومن کو چاہیے کہ اپنی زبان کو بھی کنٹرول میں رکھے۔ بہت سارے لوگ ایسے رہتے ہیں جو اپنی زندگی کے اندر آنے والی مصیبتوں کا اتنا چرچا کرتے ہیں، اتنا واویلا مچاتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہیں اللہ کی تقدیر پر ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایمان کے ارکان میں الایمان بالقدر خیرہ و شرہ کا تذکرہ فرمایا کہ تقدیر آپ کے حق میں کبھی اچھی بھی ہو سکتی ہے، کبھی خیر اور بھلائی کی بنیاد پر بھی اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین آپ کی تقدیر کو، ہمارے اور آپ کے نصیب کو سنوار سکتا ہے، اور کبھی ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر کوئی برائی، کوئی پریشانی، کوئی خرابی آ سکتی ہے۔ تو ایسے موقع پر انسان کو چاہیے کہ چاہے اچھا ہو، چاہے برا ہو، چاہے خیر ہو یا شر ہو، چاہے پریشانی کا معاملہ ہو یا سکھوں کا معاملہ ہو، وہ ایمان رکھتے ہوئے کہ اگر پریشانی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے ہے اور نجات کا راستہ وہیں سے نکلنے والا ہے، اور اگر خوشحالی ہے تو بھی اللہ
شکر گزاری پر اللہ رب العالمین اس خوشحالی کو اور اس اچھائی کو، اس نعمت کو بڑھانے والا ہے۔ وحبس الجوارح عن التشویش، اور جوارح کو، اعضاء اور جوارح کو، باڈی کے پارٹ کو تشویش پیدا کرنے سے روکنا۔ انسان جب مصیبت کا شکار ہوتا ہے اور وہ زیادہ واویلا مچاتا ہے، زیادہ اس مصیبت کے اندر اپنے آپ کو مبتلا پا کر کے اس کا چرچا کرتا ہے، تو دوسرے لوگ بھی ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ کے رشتے دار ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں، گھر والے ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی اگر گھر کے اندر کسی آئی ہوئی مصیبت پر خود اپنے آپ کو حزن و ملال میں اس قدر مبتلا کر لے کہ وہ اس دکھ سے اپنے آپ کو نکلتا ہوا محسوس نہ کرے، تو گھر کے سارے افراد اسے دیکھ کر کے ٹینشن میں ہو جاتے ہیں، اور کبھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پریشانی کی وجہ سے، اس آدمی کے ذریعے سے ہمارے گھر کے اندر کوئی مزید اور پریشانی آ جائے، آدمی خود بیمار ہو جائے، آدمی خود کسی دماغی مرض کا شکار ہو جائے، آدمی کبھی کسی ہارٹ کی بیماری کا تکلیف کا شکار ہو جائے، اور کسی پریشر میں آ کر کے آدمی اپنی زندگی کو بیماری کے اور موت کے حوالے کر بیٹھے اور تکلیفوں کے حوالے کر بیٹھے۔ تو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دنیا کی ان تمام پریشانیوں کے موقع پر ایک بہترین تعلیم دی ہے کہ انسان صبر کر لے، اپنے آپ کو روک لے اور اپنے معاملے کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دے۔ اور صبر کا ایک بہت وسیع معنی ہے، ایک بہت وسیع مفہوم ہے، اور اسی بنیاد پر علماء نے صبر کی 3 قسمیں کی۔ صبر کا معنی ہوتا ہے کہ رک جانا، تو اس کا پہلا مفہوم یہ ہے کہ آپ بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی اطاعت پر روک لیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں صبر کا محتاج، اگر آپ کے اندر صبر نہ ہو تو آپ مسجد کے اندر نہیں آ سکتے، اور مسجد کے اندر آنے کے بعد آپ مصلی پر کھڑے ہو، آپ کے اندر صبر نہ ہو تو آپ 2-4 سیکنڈ 2-4 منٹ کے اندر اپنی نماز کو ادا کر کے نکل جائیں گے۔ یہ بھی صبر کا محتاج ہے۔ عبادتیں، بندگی، اللہ رب العالمین کی تسبیحات، دین کا کام کرنا، دعوت کا کام کرنا، صحیح علم حاصل کرنا، اللہ رب العالمین کے دین کو پھیلانا، یہ بھی بہت بڑے صبر کا کام ہے۔ نبیوں نے اس راستے کے اندر کتنا صبر کیا ہے، کتنا صبر کیا۔ آپ قرآن مجید پڑھیں، انبیاء کرام کے قصوں سے پورا قرآن بھرا ہوا، انہوں نے اللہ کی بندگی اور اطاعت میں اور اللہ کے دین کی دعوت میں کتنا صبر کیا۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو صبر کے راستے پر لگا لیجئے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو عبادت کے اندر بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ آدمی اپنے نفس کو سنبھالے، اپنے وقت کو نکالے، اپنے ٹائم کو نکالے اور اپنی طبیعت کو منائے۔ دنیا یہ خواہشات کا گہوارہ، یہ شہوت نفس کا گہوارہ ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ دنیا کے اندر زندگی بسر کرے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی پابندی نہ ہو، ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ فری رہے، اس کے اوپر کوئی پریشر نہ ہو۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو پابندی عبادتوں کی عطا کی ہے کہ فلاں وقت میں فجر کی اذان ہونی ہے، فلاں وقت میں ظہر کی اذان ہونی ہے، فلاں وقت میں عصر کی اذان ہونی ہے، فلاں وقت میں فلاں نماز کو ادا کرنا ہے، تو اس پابندی کو سہ لینا اور اس پابندی کو گوارا کر لینا اور اپنے دنیا کے کاروبار اور مشغولیات سے نکل کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، مسجدوں کے حوالے کر دینا، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے راستے میں لگا دینا، یہ بہت بڑا صبر ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو اتنی دیر تک پڑھتے تھے، اتنی دیر تک اپنے کو جمع کر رکھتے تھے کہ آپ کے قدموں میں ورم پیدا ہو جاتا تھا۔ یہ بھی عبادتوں کے اندر صبر تھا، استقامت تھا اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے؟ دیر دیر تک آپ نماز میں کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ تو اللہ کے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو صبر یہ شکر کی طرف لے جاتا۔ آپ نماز میں کھڑے رہیں گے تو گویا کہ آپ اللہ کی شکر گزاری کر رہے ہیں، آپ بندگی میں ٹائم لگا رہے ہیں تو آپ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس مال ہے، زکات دے رہے ہیں، اس مال کو خرچ کرنے پر صبر کر رہے ہیں تو گویا کہ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے صاحب استطاعت ہونے پر حج کو فرض قرار دیا۔ حج یہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان سے جانی عبادت کا بھی طلبگار ہے، مالی عبادت کا بھی طلبگار ہے اور بدنی عبادت کا بھی طلبگار ہے، اور اس راستے میں قدم قدم مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ آدمی اپنا گھر چھوڑ کر کے جاتا، اپنا کاروبار چھوڑ کر کے جاتا ہے، اپنی اولاد کو چھوڑ کر کے جاتا ہے، پھر سفر کے راستے پر نکلتا ہے، منزل بہت طویل ہے، وہاں پہنچتا ہے، اپنے آپ کو وہاں اللہ رب العالمین کے گھر میں رکھنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے، تو یہ ساری چیزیں صبر کی طاقت چاہتی۔ اگر صبر کی طاقت نہ ہو تو انسان اپنی عبادتوں کے اندر بھی کوتاہ ہو جاتا۔ بہت سارے لوگوں کو وہاں دیکھا جاتا، پیسے زیادہ ہیں، یہاں سے ہوائی جہاز کا ٹکٹ لے لیا، ویزا لے لیا اور مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ ان کے اندر استطاعت نہیں ہوتی ہے، بدنی طور پر وہ اللہ کی عبادت کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر۔ اب اس ثواب کو پانے کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا، اپنے کو جمانا پڑے گا، مسجد کے اندر بٹھانا پڑے گا، اپنا وقت نکال کر کے اللہ رب العالمین کے گھر کے اندر لگانا پڑے گا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا پڑے گا، اللہ رب العالمین کے اس گھر کے اندر اپنے کو محفوظ کرنا پڑے گا، قید کرنا پڑے گا، اور جو پابندیاں ہیں اس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ تو بہت سارے لوگ جاتے ہیں اور صبر کی طاقت ان کے پاس نہیں ہوتی ہے، استقامت کی طاقت نہیں ہوتی ہے، تو وہ جس کام کے لیے جاتے ہیں اس کام سے کنارہ کش ہو کر کے وہاں مارکیٹنگ کرتے ہیں، بازار کرتے ہیں۔ صبح ہوئی، ناشتہ کر لیا، بازاروں میں چلے گئے، دکانوں پر ڈھونڈتے ہیں سونا کہاں سستا ملتا ہے، گولڈ کہاں سستا ملتا ہے، ہدیے اور تحفے کے سامان کہاں سستا ملتے ہیں، وہ فلاں جگہ پہ گھومنے کے لیے جانا ہے، فلاں جگہ جو تاریخی جگہ ہے زیارت کے لیے جانا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ انسان کی وہ فطرت ہے جو انسان کو رفتہ رفتہ کاہلی کا شکار بنا دیتی ہے کہ وہ اپنے اصل مقصد سے ہٹ کر کے دوسرے کام کے اندر مشغول ہو جاتا ہے۔ تو کسی مقصد تک پہنچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جس ثواب کا وعدہ کیا، اس ثواب تک پہنچنے کے لیے، بیت اللہ کا حج مکمل کرنے کے لیے اور اس پر اللہ کی بشارت کو پانے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے، اور اگر بندہ اس میں صبر نہ کرے تو وہ خالی ہاتھ بھی وہاں سے واپس آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا ہے الحج المبرور، حج کا ثواب نہیں ہے، حج مبرور کا ثواب ہے۔ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہا وہ حج جو گناہوں سے پاک ہو، وہ حج جو اللہ کی معصیت سے پاک ہو، وہ حج جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انجام دیا گیا ہو، وہ حج جس میں بندہ جم کر کے ارکان حج کی ادائیگی کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق اپنے آپ کو لگائے اور اس بندگی کو مکمل کرے، تب اسے ثواب ملے گا حج کا، کہ اس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ اور خالی آپ حج گئے، حج کا معنی ہوتا ہے ٹور پر جانا، قصد اور ارادہ کرنا، آپ گئے، آپ زیارت کر کے لوٹ آئے۔ کتنے لوگ ہیں جو جاتے ہیں وہاں سیلفیاں کھینچتے، آپ دیکھیے یہاں سے آدمی نکلا نہیں بندگی کے لیے کہ سیلفیاں چالو ہو جاتی، پوسٹر چالو ہو جاتا ہے، پوسٹنگ چالو ہو جاتا ہے، میسج چالو ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، عبادتوں کو ان تمام چیزوں سے زیادہ پاک کرنا، یہ بھی ہماری عبادت کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص بنانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ۔ جتنا آپ دنیا کی جھنجھٹوں سے دور رہیں گے، جتنا آپ دنیا کے مشاغل سے دور رہیں گے، جتنا آپ ملہیات اور مغریات سے دور رہیں گے، اتنا آپ کے عبادت کے اندر خلوص ہوگا، اور جس قدر خلوص ہوگا آپ اللہ سے قریب ہوں گے، اور اتنا آپ کو اللہ رب العالمین کے ہاں سے ثواب ملے گا۔ تو یہ عبادت اور بندگی پر جم جانا، یہ بھی صبر کہلاتا۔ اور دوسری قسم ہے معصیت اور گناہ کے کاموں سے رک جانے کا نام صبر ہے۔ انسان کی شہوت نفس دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کا
تقاضا کرتی ہے، آنکھیں بہت ساری برائیوں کا تقاضا کرتی ہے، نگاہ بہت ساری برائیوں کی طرف لپکتی ہے، ذہن و دماغ کے اندر غلط افکار پیدا ہوتے ہیں، زبان کے ذریعے سے آدمی بہت ساری شہوت نفس کا شکار ہو جاتا۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی کون سی چیز؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا منہ کی طرف، کہا یہ منہ کے اندر جو زبان ہے یہ انسان کو زیادہ جہنم کی طرف لے جانے والی، اور پیر کی طرف اشارہ کیا، کہا دونوں ٹانگوں کے بیچ میں جو شرمگاہ ہے وہ انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی، الفم والفرج، اور یہ شہوت کا مقام، خواہشات نفس کا مقام ہے۔ انسان کی طبیعت چاہتی ہے کہ میں بھی کچھ بولوں، انسان کی طبیعت چاہتی ہے میں بھی فلاں کو کچھ کہوں، انسان کی طبیعت چاہتی ہے کہ زبان سے آزاد ہو کر کے کچھ بھی کہوں۔ کبھی آدمی کلمہ کفر کہہ دیتا ہے، کبھی آدمی سنت کے مقابلے میں بدعت کی بات کرنے لگتا ہے، کبھی وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے لگتا ہے، کبھی وہ اپنے ماں باپ کو گالیاں دینے لگتا ہے، کبھی اپنے بھائیوں کو گالیاں دینے لگتا ہے، کبھی دنیا کے اندر وہ اپنے خواہشات نفس کا شکار ہو کر کے اپنی زبان کو بری باتوں کے اندر اور برے کلام کے اندر ملوث کر لیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر شہوت نفس پر زبان کے حوالے سے اور شرمگاہ کے حوالے سے انسان قابو کر لیتا ہے تو یہ بھی صبر ہے، یہ بھی صبر ہے، اور اس صبر کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ صبر کی ان تینوں قسموں کے اندر جس میں مصیبت پر صبر کرنا شامل ہے، یہ صبر بہت زیادہ اولا اور افضل ہے کہ آدمی گناہوں سے رک جائے، آدمی خواہشات نفس سے رک جائے، آدمی برائی سے رک جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے رسالت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے غلام نے لا کر کے کچھ مٹھائی کا تحفہ دیا، تو پوچھا کہاں سے لائے؟ تو کہا کہ زمانے جاہلیت میں نے ایک آدمی کے لیے کہانت کی تھی۔ کہانت کہتے غیب کی بات بتانا، کسی کا سامان گم ہو جائے تو آپ بتائیں کہ فلاں جگہ، گم شدہ چیز کے بارے میں، اس کے مقام کے بارے میں بتانا، یہ کہانت اور عرافت کا جو پیشہ زمانے جاہلیت کے اندر چلتا، جسے آج نجومی کہا جاتا، پیشین گوئی کرنے والا کہا جاتا، غیب کا علم صرف اللہ رب العالمین کو، انسان کو اس کا علم نہیں ہے۔ تو اس آدمی نے جس کے لیے کہانت کی تھی اس نے مٹھائی دیا، یہ حرام کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی عراف اور کاہن کے پاس آتا ہے تو 40 دن تک اس کی نماز نہیں قبول ہوگی اگر وہ اس پر یقین رکھتا ہے، عقیدہ اور بھروسہ رکھتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مٹھائی کو کھا لیا تھا، اپنے منہ کے اندر اپنی انگلی ڈال کر کے طے کر دیا۔ یہ صبر کی طاقت ہے کہ انسان محرمات سے بچنے کے لیے، شہوت نفس سے بچنے کے لیے، حرام کاموں سے بچنے کے لیے، حرام لقمے سے بچنے کے لیے، حرام کمائی سے بچنے کے لیے، بری باتوں سے بچنے کے لیے، اللہ کے ناراضگی کے کاموں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اتنا روکتا ہے، اتنا روکتا ہے کہ زبان میں وہ لقمہ بھی لے جانا گوارا نہیں کرتا ہے جو لقمہ اس دنیا کے اندر حرام کا ہو، اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا ہو۔ اور تیسری قسم صبر کی ہے الصبر علی المصائب والابتلاءات، مصیبتوں پر اور آزمائشوں پر صبر کرنا۔ دنیا کی زندگی کے اندر ہمارے اور آپ کے سامنے بہت ساری مصیبتیں آتی، اور یہ مصیبتیں کبھی ہمیں اور آپ کو جگانے کے لیے بھی ہوتی ہیں کہ اللہ رب العالمین سوئے ہوئے بندے کو جگانا چاہتا ہے کہ ابھی وقت ہے اس دنیا کے اندر جاگ جاؤ، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، شکر گزاری کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے، تسبیح اور تحلیل کے لیے۔ اور کبھی ہمیں اور آپ کو جانچنے کے لیے بھی آتا ہے کہ ہمارے ایمان کا مقام کیا ہے، اللہ سے تعلق کا مقام کیا ہے، ہمارے تقویٰ کا مقام کیا ہے، اللہ پر بھروسے کا مقام اور معیار کتنا ہے، اللہ جانچنا چاہتا۔ اب اگر آدمی اپنے آپ کو سنبھالنے گیا اور مقام عبودیت میں کھڑا رہا، مقام ایمان میں کھڑا رہا، اللہ کی بندگی میں لگا رہا اور اس راستے سے پیچھے نہیں ہٹا، تو گویا کہ ابتلا اور آزمائش آنے کے بعد وہ کامیابی کے راستے پر چلا گیا۔ اور اگر اس نے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا تو ناکام اور نامراد ہو گیا۔ اسی لیے مصیبت
مصیبتوں کے موقع پر صبر کرنا اور مصیبت کی پہلی خبر پر صبر کرنا، صدمے اولا پر صبر کرنا، یہ بہت بلند مقام ہے جسے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا ہے کہ الصبر عند الصدمۃ الاولى، کہ حقیقی صبر وہ ہے جو مصیبت کی پہلی گھڑی میں ہو۔ ایک عورت قبر کے پاس بیٹھ کر کے رو رہی، کسی کا انتقال ہو گیا، صحیح بخاری کی روایت میں واقعہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو نصیحت کی، کہا اتق اللہ واصبری، کہا کہ اے خاتون اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صبر کرو۔ موت دنیا میں ہر آدمی کی زندگی میں آنی، اور جو آدمی یہاں آیا ہے اسے اللہ کے پاس جانا ہے۔ مصیبت اتنی زیادہ تھی، وہ عورت اتنا واویلا کر رہی تھی کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر دھیان نہیں دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بے توجہی سے کہا کہ الیک عنی، آپ یہاں سے چلے جائیے، لم تصب مصیبتی، میری طرح سے اگر آپ کو مصیبت پہنچتی تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ بعد میں کسی آدمی نے بتایا کہ اے خاتون تجھے معلوم ہے کہ وہ نصیحت کرنے والے کون تھے؟ کہا مجھے نہیں معلوم۔ مصیبت میں وہ پہچان نہیں سکی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ہی نصیحت کر رہے ہیں، اور آپ کو کہہ دیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے، اگر میری طرح مصیبت پہنچتی تو آپ بھی ایسے واویلا کرتے، جزا اور فضا کرتے۔ جب اس کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھاگ کر کے آئی، دیکھا یہاں کوئی بواب نہیں ہے، کوئی دربار نہیں ہے جو پہرے داری کر رہا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بالکل سمپل اور سادہ تھا، آپ اپنے مقام نبوت کا کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے تھے کہ کوئی دربار رکھیں، بواب رکھیں۔ تو آدمی آئے، اجازت لے، پرمیشن لے، وہ عورت ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی اور معذرت کرنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو نہیں پہچان سکی کہ آپ نے قبر کے پاس روتے ہوئے مجھے دیکھ کر کے، واویلا کرتے ہوئے مجھے دیکھ کر کے نصیحت کی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر یہ پہلی مصیبت کے وقت کی جاتی ہے اور صدمہ اولا کے وقت کی جاتی ہے، اور اسی صبر کا انسان کو فائدہ ملتا۔ آپ رو لیں، آپ واویلا کر لیں، آپ جزا اور فضا کر لیں، دنیا کے لوگوں سے بیان کر لیں، اپنے دکھوں کا اظہار کر لیں، اور اس کے بعد کہیں کہ میں نے صبر کر لیا، تو یہ حقیقی صبر نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ مصیبت آ جائے تو اس مصیبت کے آنے کے پہلے لمحے میں آپ اسے اللہ کے حوالے کر دیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قرآن مجید کے اندر وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہا ایسے صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے کہ جب ان کی زندگی میں کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بیمار ہو گیا، کسی کی وفات ہو گئی، کسی کے انتقال کی خبر آ گئی، اچانک کوئی صدمے والا معاملہ آ گیا، تو کیا کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ بہت پیارا جملہ، اسے کہا جاتا ہے استرجاع، کلمۃ الاسترجاع، اللہ کی طرف لوٹنے کا کلمہ۔ مصیبت کے وقت آدمی اپنے آپ کو اللہ کی طرف لوٹائے، ہم بھی اللہ کے لیے اور ہم بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے۔ آدمی اس مصیبت کو دیکھ کر کے اور سن کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرتا، اپنا عقیدہ دہراتا ہے کہ اس آدمی پر موت آئی ہے، مجھ پر بھی موت آنی ہے، اس آدمی پر مصیبت آئی ہے، مجھ پر بھی آ سکتی ہے، اور جو کچھ بھی یہاں ہونے والا ہے وہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہونے والا ہے، اور ہم اسے اللہ کی طرف لوٹاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر پہلے مرحلے میں آدمی صبر کر لیتا اور مصیبت کے دکھ کے اس گھڑی کو، اس کیفیت کو اللہ کی طرف لوٹاتا ہے، اللہ کے تقدیر کی طرف لوٹاتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اللہ رب العالمین کی رحمت ان کے اوپر نازل ہوگی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر چلنے والے۔ اگر آپ نے واویلا کر لیا، جزا اور فضا کر لیا، زمانے جاہلیت میں کیا چلتا تھا، نوحہ خانی کی جاتی، کوئی آدمی مر گیا تو گریبان پھاڑا